Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کو سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، اب جو واقعہ ہم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا، یعنی دوپٹے کا واقعہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ کیا مدد چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار پھر کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے
اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر بھی کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا، یہ لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ تھا۔ حضرت سلیمان اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ بجاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلیمان۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر صحابی ان کے گھر میں سے کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص کے سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلیمان اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ اے چچا، اس 3 دن ہو گئے ہیں کہ میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان اس چادر کو دیکھنے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی یہ چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے جو کہ بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں کہ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔
سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں سے ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دے دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کہنے لگے، اے سمون، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر سمون کے یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب بھی اس کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی آٹا چاہیے یہاں سے لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں، اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ! حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس 24 زیورات تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، جس سے جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ! اگر آپ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی بیٹی سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔